وسم دعوت ورکو طالب العلم میرباز ولد سلیم جان چې د خطابې مې ستا تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل تقریر واوروي. طالب العلم میرباز ولد سلیم جان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کی دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کی دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن کی سینوں میں. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے ہاتھ سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتے توڑے گاڑیوں اور طریقے یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لٹ جائے. تاریخ کے صفحات کنگالی اور دیکھے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور جوفا عام تھا، شراب نوشی و زنا کاری معیوب نہ تھی، اور چوکی ڈاکہ زنے پر فخر کیا جاتا تھا. انسان کا خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ زرگور کیا جاتا تھا. عورت حیوانوں کسی زندگی کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں پر سر فرحان نہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتا ہے. انتقال در انتقال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. افراتفری تھے، اضطراب تھا، بے چینی تھے، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹما تھا، وہ اجتماع بچنے کو تھا. وہ رب جو خزان میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قطع سالے میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتی کیڑی مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے. اسے رب کو جو میرا آپ کا اور ہر چیز کا رب ہے. اسے اشرف المخلوقات کے حیوانوں میں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کی مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بیچ کر دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کی کہ دنیا کی اس کی لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دے، گاؤں بدل دے، عقائد بدل دے، سوچنے کے انداز بدل دے، راستے بدل دے، منزل بدل دے، معیشت بدل ڈالے، تجارت بدل ڈالے، معاشرت بدل ڈالے، ثقافت بدل ڈالے، سیاست بدل ڈالے، حکومت بدل ڈالے، زندگیاں بدل ڈالے، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا.
ڈاکو والے ڈری محافظ و نگہبان بن گئے. ظلم و ستم کا دور دورہ تھا, جور جوفا عام تھا, شراب نوشی و زناکاری معیوب نہ تھی, اور چکی ڈاکہ جنہیں پر فخر کیا جاتا تھا. شرابی اور بدکار زاہد و شبیدار بن گیا. جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا مدعو تھا, داعی بن گیا قطرہ تھا, ساقی بن گیا لوہا تھا, فارس بن گیا جاہل تھا, عالم بن گیا برا تھا, نیک بن گیا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھا, صدیق بن گیا عمر رضی اللہ عنہ تھا, فاروق بن گیا عثمان رضی اللہ عنہ تھا, ذوالنورین بن گیا علی رضی اللہ عنہ تھا, حیدر کرار بن گیا معاویہ رضی اللہ عنہ تھا, کاتب وحی بن گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھا, امین الامت بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا, کیوں نہ کر ہوا تھا, یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں, یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا تھا. یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا تھا. یہ انقلاب قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا, اور ایسا انقلاب کی کہ دنیا اس کی لانے سے قاصر ہے. میں تمہارے سامنے اب شروع کا دریا بھی نہیں رہا ہے. میرے پاس قرآن موجود ہے, اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا. اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اس کا کوئی حرف, کوئی زیر, کوئی زبر, کوئی شوشہ نہیں بدلا. لیکن ارے مسلمان, تم کتنے بد نصیب ہو, تمہارے گھر میں خزانہ ہے, مگر تم دوسروں سے بیک مانگتے پر رہے ہو. اسلام عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے, اسلام عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے, سب کا دستور العمل سے رتیب نبی ہونا چاہیے. یہی ہے عرض و قرآن تعلیم عام ہو جائیے, ہر ایک پرچم اسلام ہونا چاہیے. میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو قرآن الحکم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.